اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی احمد ڈھیلو صاحب، جناب صدیق اظہر صاحب، جناب خدایہ صاحب، یہاں موجود بہت سے ہمارے زمانے کے چہرے موجود ہیں اور ماشاءاللہ سبھی جوان لگ رہے ہیں اور بہت طاقتور بھی لگ رہے ہیں۔ میں تو پہلے تو بہت شکر گزار ہوں کہ آج کی اس محفل میں آپ نے مجھے عزت دی اور استحکام پاکستان، دہشت گردی اور سیاسی مسائل کے موضوع پر تھوڑا سا بات کرنے کے لیے مجھے کہا گیا۔ میں بچپن سے ہی میں بائی پروفیشن تو انجینئر ہوں، لیکن ساری بچپن سے اب تک سیاست کی جو مختلف راہیں ہیں انہی پہ میرا وقت گزرا ہے، اور پاکستان کے اندر سے ہم نے سب نے مل کے بہت سے تجربات بھی کیے ہیں اور بہت سے اقدامات بھی کیے ہیں، اور اس سارے عمل کے اندر بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ اور بالخصوص پچھلے 2012 سے ابھی 22 تک میں مسلسل ایک ایسے دور سے گزرا ہوں جس میں میں نے زیادہ بات نہیں کی، پولیٹیکلی میں ایکٹیو نہیں ہوا، لیکن میں نے اس دوران میں پاکستان کی تاریخ، وہ تاریخ نہیں جو کتابوں میں ہوتی ہے، وہ تاریخ جو سماج سے نکلتی ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے، آئین پاکستان کے سفر کو دیکھا ہے۔ تو میں 2-3 باتیں اس سارے ایشو پہ جو کہ حضرت صاحب نے شروع کی، ابتدائی سیاسی ادوار پہ بھی تھوڑی سی بات کی ہے۔ اگر آپ مختصراً پاکستان کا سیاسی سفر 4 الفاظ میں میرے سے پوچھنا چاہیں تو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ جو ہے وہ 2 ادوار میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ پہلا دور ہے انکار آئین کا دور، اور دوسرا دور ہے توہین آئین کا دور۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو بڑے برے سیاستدان، جنہیں برا کہا جاتا ہے، ان برے سیاستدانوں نے مشکل ترین حالات میں بھی 1954 کے اندر، اب یہ وہ تاریخ ہے ڈھیلو صاحب جس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا اور ہماری پڑھائی بھی نہیں جاتی، لیکن یہ حقیقت ہے اور اس کے سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں۔ 1954 کے اندر پاکستان کی تاریخ کا بہترین آئین، جسے 1954 کا نہیں، وہی تو میرا رولا سارا ہے کہ 1954 کا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، جس کی پرنٹڈ کاپیز بائی دا گورنمنٹ پرنٹنگ پریس آج بھی موجود ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے، سب کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ جس کی 3 خواندگیاں مکمل ہو گئی تھی، اور جس دن اس نے لاگو ہونا تھا اس دن پاکستان کے اندر پہلا بیوروکریٹک مارشل لا لگا جو غلام محمد نے لگایا۔ 1954 کا پہلا مارشل لا، وہ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن آف 1954 کو، جس کو پاکستان کے دونوں حصوں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے باہمی اتفاق سے بنایا تھا، اس کو روکنے کے لیے پہلا بیوروکریٹک مارشل لا لگا اور اس کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد جسٹس منیر صاحب نے یہ تاریخی اعزاز کمایا کہ انہوں نے اس کفر کو اسلام بنا، اور یہ وہ آئین تھا جس کے اندر مشرقی پاکستان کی اس کی آبادی کے مطابق سیٹیں تھیں، مغربی پاکستان کی اس کی آبادی کے مطابق سیٹیں تھیں، اس میں 2 ہاؤسز تھے، مغربی پاکستان کے 6 صوبے تھے۔ اسی آئین میں ان سب چیزوں کو ایبروگیٹ کرتے ہوئے 1956 کا آئین جو سب کو یاد ہے، یہ آئین نہیں ہے، یہ توہین پاکستان ہے، یہ میثاق تقسیم پاکستان ہے۔
اس آئین جس کو آئین کہانا بھی آئین کی توہین ہے، اس کے اندر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے لیے پیرٹی، برابری کا مطلب ہاتھی اور گھوڑے کو برابر کیا گیا، 60 کو اور 40 کو برابر کیا، یہ اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور وہ اتنی اوڈیسٹی تھی کہ اس وقت اس کو پاس بھی کیا گیا۔ مغربی پاکستان میں ایک جعلی 1 یونٹ بنایا گیا، اور اس 1 یونٹ کا مقصد کچھ نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ اکثریت کے اوپر اقلیتی وڈیروں کو لاگو کیا جا سکے۔ اور یہ عمل جو ہے اکثریت کو دبانے کا 58 تک چلتا رہا۔ 58 میں پھر واقعی مارشل لا آ گیا۔ اس کے بعد 52 میں جو ایک اور نقلی آئین آ گیا، جس آئین میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے مل جل کے 71 میں مشرقی پاکستان کو خنجر سے اپنے سے کاٹا۔ آپ نے اکثریت کی رائے کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے اس اکثریت کو جس نے حقیقت میں پاکستان بنایا تھا اس کو اپنے سے کاٹ کے خوشی منائی، اور خوشی منانے کے بعد فوری طور پہ ایک آئین آپ نے بنا دیا جو آج بھی غنیمت ہے 73 کے آئین کی شکل میں۔ لیکن اس آئین کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس دن وہ بنا اگلے دن ہی ایمرجنسی لاگو کر دی گئی۔ اسی دن اس آئین کی توہین کا پہلا عمل اس کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، اور آج تک اگر آپ اس آئین کی خوبصورتی دیکھیں تو دنیا کی کوئی جمہوریت آپ کو بلدیاتی اداروں کے بغیر نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، میں وہ باتیں کروں گا جو ہمارے ہاں روٹین میں نہیں کی جاتی، اس لیے مجھے اس کے لیے آپ اجازت دیں گے۔ تھوڑا بعض اوقات مجھے ایکسپلین کرنے میں وقت بھی زیادہ لگ جاتا ہے کہ وہ 73 کا آئین جو بنا، اس آئین کے اندر اگر کچھ تھا تو سب کچھ تھا، نہیں تھا تو پاکستان کے عوام نہیں تھے۔ پاکستان کے اندر بلدیاتی اداروں کا ذکر نہیں تھا، اور میں دنیا کی تاریخ کا طالب علم ہوں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں بلدیاتی اداروں کے بعد بغیر جمہوریت کا کوئی تصور ہو۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے پورے ملک کے عوام کو جمہوری پروسیس سے الگ کر کے 500-600 افراد پہ مشتمل ایک کلب بنا دیا، جس کو آپ نے یہ استحقاق دے دیا کہ وہ حکمران اور عوام کہیں نہیں۔ اور وہ عمل جو ہے مختلف بگاڑوں کے ساتھ آج تک جاری ہے۔ پاکستان کے اندر 1954 سے لے کے آج تک مغربی پاکستان میں 3 وڈیروں کی حکومت رہی ہے۔ ایک لینڈڈ وڈیرا، 2 تنخواہ دار وڈیرے یا 3 تنخواہ دار وڈیرے، بیوروکریسی کہہ لیں آپ، عدلیہ کہہ لیں، فوج کہہ لیں، جو کہ اختیار کی وجہ سے طاقتور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ریلیجس وڈیروں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو ان تمام وڈیروں نے آپس میں ایکا کر لیا، اور اس ایکے کی وجہ سے آج تک پاکستان کے اندر اس ملک کے عوام نے کبھی اقتدار کی شکل نہیں دیکھی۔ اقتدار کی شکل جو ہے وہ ہمیشہ اختیار والے لوگوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے رہی ہے جن کا آپس میں ایکا ہے۔ یہ تو 73 کا آئین بنا، اس کے بعد اس کی توہین اس لیے شروع ہو گئی کہ اس میں جو کچھ عوام کے لیے تھا وہ اس کو نہیں ملا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 73 کے بعد 85، 90، 93، 96، 2002، اس کے بعد 2008، 2013، 2018، اس میں کون جیتا؟ جس کو میں نے اشارہ کر دیا کہ اس کو جیتنا چاہیے وہ جیت گیا، جس کے ساتھ انتظامیہ کھڑی ہو گئی وہ جیت گیا، جس کے پاس سارے الیکٹیبلز کو بھیج دیا گیا وہ جیت گیا، اور عوام کو تھانے کے ذریعے جوتی مار کے، ڈنڈے مار کے، دبا کے، کچہری کے ذریعے انہیں کہا گیا بھائی جن کو ہم کہہ دیں گے اگلی حکومت ایسی بننی ہے اسی کی بنے گی۔ بنی ہے کہ نہیں بنی؟ مجھے آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بالکل مجھے انہی کی بنی جن کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ انہی کی بنے گی۔ اور یہ سلسلہ 2018 میں بھی انہی کی بنی جن کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ ان کی بنے گی۔ مجھے خود کہا گیا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، میں نے انکار کیا تو مجھے کافی اس کا۔ اب یہ ہوا کہ تاریخ نے ایک ٹرن لیا ہے، جس کے بعد
مجھے بھی تھوڑا سا موٹیویشن ہوئی کہ میں اتنی جرأت میرے اندر پیدا ہو کہ میں آپ کے سامنے آ کے کوئی بات کر سکوں کہ 2024 میں پاکستان کے عوام نے ریوولٹ کر دی ہے. پاکستان کے عوام نے ریوولٹ کر دیا. کوئی کہتے ہیں اس کا ذمہ دار یہ ہے اور کوئی کہتے ہیں اس کا ذمہ دار کچھ لیڈرشپ ہے جو آج کی ہے. جو بھی کوئی ذمہ دار ہو، لیکن اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی عوام کو جاتا ہے کہ 2024 کے انتخابات میں ڈنڈے کھانے کے باوجود، نشان گمنے کے باوجود، افراد گمنے کے باوجود، گھروں پہ چھاپے پڑنے کے باوجود، واضح طور پہ بتا دینے کے باوجود، الیکشن سے پہلے نمبر آف سیٹس کا اعلان کر دینے کے باوجود عوام نے ان تمام باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. اور میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے اس الیکشن سے پہلے پنجاب اور KPK کا دورہ کیا اپنے طریقے سے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں پاکستان کے پنجاب یا KPK میں نہیں پھرا جیسے میں مشرقی پاکستان میں تھا. کمپلیٹ. ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ایک بہت بڑے دوست ہیں، بہت بڑے وہاں کے وڈیرے ہیں، 70 سے جیت رہے ہیں. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ابا کیا تھی ادھر پہ؟ میں کہتے ہیں جناب دیکھ انہیں کہنے میرے پہ بڑا دباؤ ہے. میں نے کہا کیا دباؤ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے ادھر آ جاؤ. وہ پہلے ادھر انہیں بھیجا تھا 18 میں، اب انہیں کہا واپس آ جاؤ. تو میں نے کہا چلے جائیں، آپ نے 20 دفعہ بدلے ہیں تو ایک دفعہ اور بدل لیں. کہنے لگے نہیں اس دفعہ ہم نہیں بدل سکتے. میں نے کہا آپ کے مقابلے میں ہے کون جو وہاں سے کھڑا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس دفعہ اگر میرا نوکر بھی کھڑا ہوگا تو وہ بھی میرے سے جیت جائے گا، اس لیے میں نہیں پھر سکتا. میں ادھر ہی کھڑا ہونے کے لیے مجبور ہوں، جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے ہو جائے گا. ان کے بچے نہیں پھرے اور وہ وہیں رہے. تو یہ دباؤ کس کا تھا؟ یہ عوام. اور یہی کچھ ہم مشرقی پاکستان میں دیکھتے تھے. میرے والد صاحب کی وہاں پوسٹنگ کئی دفعہ ہوئی. وہ کہتے تھے جب میں جاتا تھا وہاں جلوس نکلا ہوتا تھا. منیم چھائی، ایوب چھائے کہ منیم مرد آباد. منیم خان ان کے گورنر تھے، ایوب خان مرد آباد. مطلب انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور آج بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو یہ ہو گیا جناب 24 کے اندر آنے والا انقلاب، جس کے بعد آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کا استحکام جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد ہم آپس کی دیکھیں. پاکستان کے استحکام جو ہے اس کا راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہم نے پچھلے 76 سالوں میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم انتقال اقتدار کا حق اور طریقہ طے کر سکیں. کیا اقتدار عوام نے دینا ہے یا اقتدار کسی طبقے نے دینا ہے، کسی حکمران نے دینا ہے، کسی اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے، کس نے دینا ہے؟ اب عوام نے کہا ہے 24 کے الیکشنوں میں کہ بھئی یہ حق تو ہم نے لینا ہے اور اس حق کو ہم فرگو نہیں کریں گے. یہ اب یہاں کے آ کے ہماری ساری دانش جو ہے وہ تقسیم ہو گئی. ایک طرف تو اقتدار زدہ دانش ہے، دوسری طرف انکار زدہ دانش. کچھ لوگ جو ہیں وہ تمام تر توجیحات لانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ادھر کھڑی ہوئی ہے تو الٹیمیٹلی تو انہی کی حکمرانی رہے گی. لہٰذا اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو انہی کو تسلیم کریں جن کو لا دیا گیا، جن کو بٹھا دیا گیا، جن کو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کبھی تو اس چیز نے بدلنا ہے. اب آپ اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں اور مرکز غیر نمائندہ حکومت ہے. اور یہ بات میں بالکل کہہ چکا ہوں کہ آپ بھلے فارم 45 کی حکومت بنا لیں، 24 فروری کو ہونے والے انتخابات غیر نمائندہ اور غیر جمہوری انتخابات ہیں. 47 کی تو دور کی بات ہے. جس وقت 24 کو انتخابات ہو رہے تھے اس وقت وہ متنازع انتخابات تھے، بالکل ایسے جیسے 77 کے انتخابات جب ہو رہے تھے. تو اس سے پہلے بھٹو صاحب نے اپنی سیٹ اور 4 صوبوں کے جو چیف منسٹر تھے اور باقی لوگوں کو چونکہ بلا مقابلہ منتخب کرایا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے اوپوننٹس کو اٹھا کے جیلوں میں بند کرا دیا تھا.
اس انتخابات کو مجھے اپنے بھائی اور عزیز عباس اختر صاحب یاد ہے، انہوں نے کہا جی میں نے سدیا، انہوں نے کہا جی ہن کیمپین بڑھاؤ، پیپلز پارٹی سے ان کا بڑا تھا، تو انہوں نے میں انہوں نے کہا ہن رہ کی گیا ہے، مطلب کہ آپ نے یہ جو کچھ پری پول ریگنگ کر لی ہے، اس کے بعد کیا پتہ ہے جس کے اوپر میں کیمپین کو کھڑا کروں۔ یہ دانش کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دور تک دیکھتی ہے۔ تو اس کو انتخابات کو نہیں مانا۔ بھٹو صاحب جمہوری تھے، ان میں اتنا ویژن تھا، انہوں نے تمام تر رگڑا کرنے کے باوجود، دہشت گردی کے مقدمے بنانے کے باوجود، بم کیس بنانے کے باوجود، جب انہوں نے دیکھا کہ عوام اب کھڑے ہو گئے ہیں، تو انہیں انہی لوگوں کو جیل سے نکال کے اپنے سامنے بٹھا دیا اور ان سے ڈائیلاگ کیا، اور ڈائیلاگ کر کے اس میں تمام ایشوز کو ریزالو کیا، غفور صاحب سے لے کے سب کی اس وقت کی آپ کے سامنے ہے تاریخ۔ جب انہوں نے ریزالو کر دیا تو اس وقت فضیہ صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے اس ریزولوشن کو نہیں چلنے دیا۔ آج کی جو صورتحال ہے، آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 24 کے الیکشن، 8 فروری کے الیکشن جو ہیں وہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکے تھے، جس کو اب عدالت نے بھی ویلیڈیٹ کر دیا ہے۔ انتخابی نشان چھیننا ویلیڈیٹ نہیں ہو سکا، عدالت نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل ایکٹ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد جناب کینڈیڈیٹس کو اٹھا لینا، اس کے بعد لوگوں کو ووٹ نہ ڈالنے دینا، اس کے بعد جتنی ڈسٹارشن ہوئی، اس کے بعد بھی جو رزلٹ تھا 8 فروری کا، وہ پھر عوام، کیا ظالم عوام ہے، اتنی ڈسٹارشن میں بھی انہوں نے، ہمارے ایک کینڈیڈیٹ تھی، اس کا نشان تھا رولا کوسٹر، احمد پور میں، وہاں پہ مطلب گاڑی بھی کم لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے، اس کے فالوورز نے رولا کوسٹر کو بھی نکال کے ووٹ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ عوام کی ریزیلینس ہے، آپ کے عوام کی۔ اس کے نتیجے میں جب رزلٹ آیا تو آپ پھر ہار گئے، پھر آپ کو فارم 47 ایجاد کرنا پڑا، اور اس کے بعد بھی جو رزلٹ آیا اس میں بھی آپ اتنا ہی کر سکے جتنا مطلب حکومتی طور پہ ممکن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا یہ خیال تھا حکومت کا الیکشن سے پہلے کہ اتنی ڈسٹارشن ہو چکی ہے، اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس کے فگرز آج بھی میرے پاس موجود ہیں، کوئی 80 سیٹیں فلاں کی تھی، 20 سیٹیں فلاں کی تھی، سب چیزیں میڈیا پہ پھر رہی تھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، لیکن وہ سب غلط ہو گیا۔ اب رزلٹ یہ نکلا کہ اس کے بعد جو رزلٹ تھا وہ بھی 47 کا بنا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھلے 45 پہ بھی لے جائیں، 8 فروری کا الیکشن نہیں چل سکتا، وہ 45 پہ بھی غیر قانونی، غیر آئینی ہے، 47 پہ تو بالکل ہی شرمول ہے۔ شرمول سمجھتے ہیں؟ شرم کی بھی اگلی کیٹاگری ہوتی ہے جس کو کہ ہم شرمول پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے، اس کے اندر اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آسانی رہی ہے ہمیشہ کہ جو لیڈر ہوتا تھا وہ بڑا سمجھدار ہوتا تھا۔ بھٹو صاحب غیر اتنے سمجھدار نہیں تھے، اس کے بعد جتنے بھی لیڈر آئے جب وہ پکڑے گئے انہوں نے 2 منٹ نہیں لگائے، ڈیل ماری اور ملک سے باہر۔ ایک دفعہ آئے، ایک دفعہ گئے، پھر ڈیل ماری ملک سے باہر، پھر ڈیل ماری ملک سے باہر، فٹافٹ۔ اب اس دفعہ بھٹو صاحب کے بعد ایک اور آ گیا ہے عمران خان، جس کے بارے میں نے بتایا بھی کہ میں یہ ڈیل نہیں کرے گا، ڈائیلاگ تو شاید کر ہی رہا ہوگا لیکن ڈیل نہیں کرے گا۔ اب وہ ڈیل نہیں کر رہا، اب ہر کنڈا پھنسا پڑا ہے، بھئی ڈیل کر لے تو روایات قائم رہیں، وہ ملک سے باہر چلا جائے تو باقی پارٹی بکھر بکھر جائے، اور عوام کا غصہ جو ہے وہ تھوڑا۔ پرسوں ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے ہمارے بزرگ تھے، تو ان گزانی صاحب نے کی کرنا، وہ تے الطاف حسین نہ ٹھہر سکیا تے ایک اتوں ٹھہرے گا۔ میں کہ یار الطاف حسین نہیں ٹھہر سکے کیونکہ وہ نٹ گیا سی، ان نٹھا لو تو پھر سب کچھ ہو جائے گا، ڈٹے گا نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے وہ یہ پھنسا ہوا ہے کہ لیڈر جو ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو عوام کے ساتھ، عوام کے جذبات اور عوام کے دلوں میں کھڑی ہے، اس کی پوری پارٹی بھی بکھر جائے تب بھی پارٹی نہیں ٹوٹے گی، پارٹی پھر اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ عوام ساتھ ہے۔
لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں یار تم کب سے بہادر بن گئے؟ وہ کہتے ہیں یہ کریے کر بھی جانا ہے، مطلب ہم گھر جائیں گے تو ووٹ کس سے لیں گے آئندہ؟ تو لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے الیکشن سے، اب میں اپنی بات کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں، میں نے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ یہ سارے حالات کو محسوس کرتے ہوئے مفاہمت کی بات شروع کی تھی۔ مفاہمت کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی ان سب کو فیس سیونگ کے لیے جو قیادت ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا تجربہ کر لیں۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹ وہ کوئی وہ نہیں ہوتی جو یہ کیا ہوتی ہے ٹیکنوکریٹس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ برطانیہ، ساؤتھ افریقہ، جرمنی، آئرلینڈ، ان تمام ممالک میں سیکنڈ ورلڈ وار میں نیلسن منڈیلا نے، ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے جمہوری طور پر منتخب قوتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کے ملک کے مفاد کے لیے ایک سرٹن ڈیوریشن کے لیے ایسی حکومت بنائیں گے جس میں سب پارٹیاں شریک ہوں، 25 کی کیبنٹ ہوگی، 20 سے 25 کا درمیان، اور وہ جو ہے وہ متعین شدہ مقاصد کے لیے کام کرے گی اور اس کی ڈیوریشن اتنی ہوگی اور یہ اس کا، اور وہ حکومتیں قائم ہوئی، اور اس کے بعد ایک ایسا ماحول بنا ملکوں میں کہ وہ ملک آگے چل پڑے جمہوری طور پہ، اختلافات پولیٹیکل رہے لیکن جمہوری طور پہ آگے۔ تو میں نے انہیں یہ مشورہ دیا، اور ایک ڈاکومنٹ میں آپ کو بھی پیش کر دوں گا، پوری ڈاکومنٹ تھی جس میں سارے تاریخی حوالوں کے ساتھ کہ یہ جمہوری طریقہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا۔ تو اس کے وقت جو ہمارے اس وقت حکمران ہیں انہوں نے کہا یار یہ ایسی کیوں کریے، ساڑھی تے سیٹاں پکیاں نے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو وعدہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم ہوں گے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہمیشہ گلہ کرتے ہیں پاکستان میں کسی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے کے لیے، وہ کو وزیر اعظم بنے تو صحیح، کئی ملکوں میں، امریکہ، برطانیہ میں بھی کبھی کسی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی، ہر دفعہ کئی وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ مدت پوری نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مدت پوری نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے ڈیل کری ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی عوام کے سر کے اوپر ڈیل کی ہوتی تو کبھی مدت آپ کی نامکمل ختم نہ ہوتی۔ آپ ہمیشہ اپنے مفاد کے اوپر ڈیل کرتے ہیں، اور مفاد جب پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کی حکومتیں جو ہیں وہ ڈگمگا جاتی ہیں، او جمہوریت خطرے میں آ گئی۔ پھر ہمارے جیسے کئی دانشور بھی ساتھ چل، جمہوریت کو تو بڑا احترام ہے۔ کون سی جمہوریت کا احترام ہے؟ جو عوام کے مفادات کو خریدنے کے لیے جمہوریت ہوتی ہے، جو عوام کے حقوق سے محروم رکھنے کے لیے حکومت ہوتی ہے، جو بلدیاتی ادارے نہ بنانے کے لیے حکومت ہوتی ہے، جو عوام کے وسائل کھانے کے لیے حکومت ہوتی ہے۔ 18ویں ترمیم کا بھی میں آپ کو بتا دوں، میں واحد پارلیمنٹیرین ہوں جس نے 18ویں ترمیم پہ دستخط نہیں کیے اور اس کی مخالفت کی ہے اور بائیکاٹ کیا۔ اس کی ایک وجہ تھی 18ویں ترمیم میں جب صوبائی وسائل میں اضافہ کیا گیا اور 60% پر لے جایا گیا، مطلب پورا ملک کا خزانہ صوبوں کو دے دیا گیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ۔ میں نے وہاں پہ ایک آبجیکشن ریز کیا، میں نے کہا جی یہ آپ صوبوں کو تو دے رہے ہیں یہ وسائل، اس کے اوپر یہ پروویزو تو لگا دیں کہ یہ صوبے اسی فارمولے کے تحت تقسیم کریں گے جس فارمولے کے تحت آپ کو مل رہا ہے، پاپولیشن، ٹھیک ہے، پاپولیشن کے ساتھ ڈیولپمنٹ۔ اور اس کے اوپر میں نے اسمبلی میں 1 گھنٹے تک جو ہے اپنی سما خراشی کی ساروں کی، اس کے بعد گہری خاموشی اٹھ گئی۔ پھر ایک جمہوری دانشور اٹھے، انہوں نے کہا دانی صاحب آپ کی بات تو ہم نے سن لی لیکن یہ تو صوبائی خود مختاری میں مداخلت کے مترادف ہے۔ میں نے کہا ایک بوری میں وسائل بھر کے وزیر اعلیٰ کے گھر پہ پھینک دو جا کے، تاکہ وہ لانچوں میں بھر کے اس کو دبئی اور جہاں لے جانا چاہے لے جائے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کو ضلعوں اور تحصیلوں میں تقسیم کرو تو صوبائی تمہاری مختاری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وسائل ہیں کس کے؟ تم اپنے گھر سے لے کے آئے ہو، یہ عوام کے وسائل ہیں، تو عوام میں کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ نہیں جی یہ، اور آج کی ڈیٹ تک آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے وسائل جو ہوتے ہیں، جو پنجاب کو ملتے ہیں، جو سندھ کو ملتے ہیں، جو KPK کو ملتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کو ملتے ہیں۔ ایک دفعہ PFC ایوارڈ، یہ
پروونشل فائنانس، یہ ذرا مشکل سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ تو ماشاءاللہ چونکہ اس طرح ان چیزوں کو سمجھنے والے سب لوگ ہیں، میں اس لیے کہ پی ایف سی ایوارڈ ابھی تک ہوا ہی نہیں کبھی صوبوں، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ڈھیلو صاحب کہ آپ مجھے پچھلے پنجاب کے 20-15 سال کا یا 10 سال کا یا 5 سال کا ضلعوں کو دیے والے بجٹ کی تفصیلات لے کے دکھا دیں، یو ول نیور گیٹ دیٹ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ وسائل صوبوں کے لے لیے اور وہ عوام تک نہ، تو یہ وہ حکمران ہیں جو گلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو جی وہ مطلب وہ مدت ہی پوری کرنی ہے، مدت پوری کرو گے تو تب بھی وہی کچھ کرو گے جو مدت نہ پوری کر کے کرتے ہو۔ تو لہذا اس کے بعد سر میرا یہ خیال ہے کہ آج ہم جہاں اس وقت کھڑے ہیں، اس وقت ہمارے پاس مفاہمت کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت پہلا جو ٹکراؤ نظر آ رہا تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ جی یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جو ہے وہ ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اور پی ٹی آئی بھی اس معاملے میں تھوڑی لمٹس کو کراس کر رہی تھی۔ میں نے ان کی تمام قیادت سے بات بھی کی، میں نے کہا یار تمہارا لیڈر بھی پاکستان میں ہے، تمہاری سیاست بھی پاکستان میں ہے، تمہاری پارٹی بھی پاکستان میں ہے، اگر تم پاکستان کے اداروں سے اتنا ٹکراؤ گے تو پاکستان کا چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، نقصان تو خربوزے کا ہی ہونا ہے۔ تو یہ اپنا ملک ہے، اس میں ٹکراؤ کو اتنا بڑھانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو سیاسی لوگوں سے بھی مفاہمت کرنی چاہیے، نہ کہ اداروں سے۔ دوسری طرف میں نے یہ بات، میں ریکارڈ پہ ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا، اور پوری سیاست کو میں بہت کم جاتا ہوں، کہیں جا کے بولتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہ ڈائیلاگ کر رہی ہے، نہ اسے کرنا چاہیے اور نہ وہ کرے گی۔ یہ میں نے یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، یہ میں نے اپنے شعور کی آنکھ سے دیکھ کے کہا تھا کہ آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ غلط مفروضہ ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہے، حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے، حکومت اور فوج ایک ہو سکتے ہیں، ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے، لیکن حکومتی پارٹی اور فوج ایک نہیں ہو سکتے، ایک پیج پہ بھی نہیں ہو سکتے۔ آج جتنی کوشش ہو رہی ہے ایک پیج کی، وہ یہ ہو رہی ہے کہ تمام اداروں کو کھینچ کے حکومتی پارٹی کی ایک پیج پہ لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جی فوج اور میاں نواز شریف صاحب ایک پیج پہ آ جائیں، جی فوج اور شہباز شریف ایک ہو سکتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہینڈ ان گلو ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کسی اور کا ہوئے تو گلو ہونا تھا ہوئے، اور اس کے نتیجے میں کٹا جائے کون؟ ان کے سیاسی مخالف۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ملکی اداروں کو عوام سے ٹکرانے کی سازش اگر کر رہے ہیں تو آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے عوام کے خلاف کھڑا کرنا پاکستان سے دشمنی ہے، اور یہ بات میں بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کا مالا جپتے ہوئے وزیر رکتے نہیں ہیں۔ 9 مئی کو کیا ہوا؟ بھائی فوج کے ساتھ زیادتی ہوئی، کس نے کی؟ کچھ لوگ آئے، انہوں نے زیادتی کی، کون سزا دے گا؟ یا وزیر بیان سے سزا دلوائے گا؟ 1 سال اور 3 مہینے گزرنے کے بعد آج تک ایک مقدمہ نہ بنانے والی حکومت، ایک استغاثہ نامکمل کرنے والی حکومت۔ آپ نے تو بہت عرصہ ہر قسم کی رپورٹنگ بھی کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کرمنل کیس میں مدعی کون ہوتا ہے؟ خود حکومت نہیں ہوتی۔ استغاثہ یا کیس کس نے بنانا ہوتا ہے؟ حکومت نے بنانا ہوتا ہے۔ جس نے کسی ملزم کو مجرم بنانا ہے وہ مجرم تو بنا نہیں رہی، اس کے وزیر صبح سے شام تک اتنی ان میں اوڈیسٹی، اور آپ سوال بھی نہیں کرتے، میرے سامنے کھلوتے ہوتے۔ میں پوچھا یار خدا دے بندے ہو، جواب دو کہ بھئی تم جس 9 مئی کر رہے ہو اس کے کسی ایک ملزم کو مجرم تو بنا دو تاکہ ہم بھی دیکھ لیں اس کی شکل کیسی ہے۔ ایک کیس آج تک، اور میں نے بہت سے صحافیوں سے پوچھا، میں کہا یار آپ نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے آپ کو کچھ دکھایا؟ ان کا جی ایسے تو کچھ نہیں دیکھا۔ ایک آدھے 2-4 کیس انہوں نے عدالتوں میں پیش کیے تھے،
وہ ایک دن میں ہی فارغ ہو گئے، کچھ ہے ہی نہیں، بیان ہے۔ پھر اس سے آگے بھی دیکھیں ایک اور، اس پہ تو میں نے بہت اوپنلی بات بھی کی، فیض حمید پکڑا گیا تو جی اب ایک دانشور آئے بہت کہ جی آپ یہ جو آئی ایس پی آر کا پیرا نمبر 1 ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، امپورٹنٹ پیرا نمبر 2 ہے۔ کیا یہ ہے پیرا نمبر 1 امپورٹنٹ نہیں؟ میں بالکل شوق میں آ گیا، میں نے کہا یہ کیا، میں کہا پڑھا تو کیا ہوا، پہلے میں کرپشن کی بات تھی، دوسرے میں سیاسی انوالومنٹ کی بات تھی۔ اچھا جی، اچھا 2 کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے سارے تانے بانے جو ہیں وہ فلاں صاحب سے جا کے، عمران خان سے جا کے نکلے۔ یار تمہیں تار آئی ہے؟ میں نے پوچھا، میں نے کہا یار تجھے مطلب یہ بات کس نے بتائی ہے، کہاں اس کا ایویڈنس ہے، کس بنیاد پہ یہ بات کرو؟ نہیں جی ہمارے بھی اطلاعات ہوتی۔ میں نے کہا یار یہ اطلاعات ہمارے تک تو نہیں پہنچتی، تمہارے تک پہنچ جاتی۔ پوری حکومت اور وزیر اس چیز پہ لگے ہوئے تھے کہ یہ سارا مقدمہ جو بھائی ایک ادارہ ہے اس نے کئی اپنے جرنیلوں کو کورٹ مارشل کیا ہے، کب سے چل رہا ہے، ان کا اپنا ادارہ ہوتا ہے، اپنے کام ہوتے ہیں، ان کو تم کیوں سیاست میں گھسیٹتے ہو؟ پوری وزیر اعظم سے لے کے پوری ان کی فوج ظفر موج جو ہے وہ پورے کے پورے ادارے کو سیاست میں گھسیٹنے کے لیے بے چین ہے، پورے چینلز کو اس کام پہ لگایا ہوا، ظلم ہے۔ اس کے اوپر میں نے بات کی اور میں نے اور پھر جناب ایک وزیر آتا وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا مجھے چیف بنا دیں، اس نے کہا مجھے یہ بنا دیں۔ میں نے کہا فوج میں ہزاروں پروموشنز ہوتی ہیں، کبھی کسی کا ذکر ہم نے دنیا میں نہیں سنا۔ ایک پروموشن سیاستدانوں نے کرنی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے چیف، اس کا تم ڈھول بجا دو اور ہمیشہ میرٹ پہ نہیں کرتے ہو، کبھی 5ویں نمبر سے لے آتے ہو، کبھی 6ویں نمبر سے لے آتے ہو، کسی کو لے آتے ہو جی ادھر پیو پراپرٹی دا کام کرتا ہے اس لیے لے آئیے، کسی کو کسی وجہ سے لے آتے ہو، کسی کو کسی وجہ کبھی تو کوئی میرٹ پہ کام کر لو، چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ اس ادارے کا رسپیکٹ اسی میں ہے کہ انہیں آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں، اس ادارے کی رسپیکٹ اس میں ہے کہ ان کو ان کا اپنا کام کرنے دیں، اصرار کریں اس کے اوپر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آئیڈیل سٹیٹمنٹ ہے، میں نے ڈسٹورشنز کب ہو سکتا ہے ہو رہی ہوں، لیکن میں ڈسٹورشنز کو آئیڈیل کیوں بناؤں؟ میں ڈسٹورشنز کو قانون کیوں کہوں؟ میں قانون اسی کو کہوں گا جو قانون ہے، میں آئین اسی کو کہوں گا جو آئین کہتا ہے۔ اگر کوئی ڈسٹورشن کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، کوئی بھی ہو۔ لہٰذا اس وقت فوج کو سیاست میں گھسیٹنا یہ ناانصافی ہے حکومت کی طرف سے، جس سے انہیں باز آ جانا چاہیے۔ اور اب میں نے یہ محسوس کیا ہے، اور میں کوئی اپنے کسی اس سے نہیں کہہ رہا کہ جی کسی وہ، میں نے جب یہ مفاہمت والی بات شروع کی تو مجھے بہت ڈیلوں کی طرح کے بہت سے دوستوں نے آ کے پوچھا دانی صاحب پیچھے کون ہے تاڑے؟ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، میں نے یار ایسا نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر تاڑا کی پڑھنا ہے۔ تو پھر جب تھوڑی دیر میں تو لگا رہا بیچارہ مسکین آدمی غریب لگا رہا یار کچھ تاڑا لگتا ہے گل بڑھنی پڑ گئی ہے، لیکن تاڑے پیچھے تو کوئی نہیں تھی۔ میں کہا یار اس دفعہ میں نے اس دکھ کو دیکھ کے یہ کام شروع کیا تھا جو عام آدمی کا مجھے نظر آ رہا تھا، اس کی دعائیں تھیں اس ملک کے لیے۔ ہمارے علاقے کا ایک بہت غریب آدمی تھا، بہت اچھا دانشور تھا، بہت اچھی تقریر کرتا تھا، اس کا میں نے ایک بیان سنا جو زمین پہ بیٹھ کے اس سے لیا گیا تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ بیان سن کے نا پورا بہاولپور جو تھا نا اس کو سب جانتے تھے، سب رو رہے تھے۔ تو میرا مطلب دل اس پہ اتنا دکھا کہ مطلب وہ لوگ جنہوں نے، وہ مڈل کلاس، وہ غریب لوگ جو کہ صرف اور صرف ملک کے لیے سوچتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو کیوں کریں؟ اس کے اوپر پہ میں نے یہ مفاہمت کی بات، میں آپ کو پتہ ہے میں بات ٹکراؤ کی نہیں کرتا، میں بڑی سے بڑی بات بھی اس حکمت کے راستے سے نکال کے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ میں نے کیا۔ اور اسی سارے معاملے میں آج کی ڈیٹ پہ جس وقت ہم پہنچے ہیں تو میں اپنی بات کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ اے پی سی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تو پارلیمنٹ میں روز ہو رہی ہوتی ہے، آل پارٹیز کانفرنس پارلیمنٹ میں ہمیشہ ہوتی ہے۔ او پی سی کی اب ضرور ہے، اپوزیشن پارٹیز کانفرنس۔ تمام عوام کی یہ خواہش ہے کہ پورے ملک کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ آپس میں اکٹھی ہوں
اور عوام کے کیس کو لے کے چلیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت عوام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حق کے اقتدار اب عوام کے پاس واپس آئے، لہٰذا آپ کو اب نئے انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، اور نئے انتخابات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو آئینی ترامیم بھی کرنی پڑیں گی، وہ آپ غالباً اسی ہاؤس سے کروائیں گے، اور وہ آئینی ترامیم یہ ہوں گی کہ آپ کو عبوری حکومتوں کا نظام ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ عبوری حکومتوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کر سکی۔ الیکشن کمیشن کا ایسا نظام لانا پڑے گا کہ جو واقعی عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ اور تیسری چیز جو فیئر اینڈ فری الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے اور عوام کے اقتدار میں شراکت کے لیے آپ کو کرنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ آپ کو بلدیاتی، صوبائی اور قومی انتخابات ایک ہی دن، ایک ہی مدت کے لیے، ایک ہی قانون کے تحت کروانے پڑیں گے۔ قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات ایک مدت کے لیے، ایک قانون کے تحت آپ کو کرانے پڑیں گے، تاکہ جس دن بلدیاتی انتخابات اور قومی انتخابات اکٹھے ہو گئے اس دن پولنگ اسٹیشن پہ کوئی دھاندلی نہیں کر سکے۔ جو لوگ آپ سیاست کو سمجھتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے ہی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسٹارشن، نہ کوئی پولیس دھاندلی کر سکے گی اور نہ کوئی اور دھاندلی کر سکے گا۔ لہٰذا آپ ان تینوں کو اکٹھا کریں گے، اکٹھا کرنے کے بعد آپ جس وقت اس سارے عمل کو لے کے چلیں گے، تو یہ لوگ جو آج جمہوریت اور سیاست میں ہونے کے باوجود اپنی جائیدادوں کے باہر ہونے کی وجہ سے، اپنی مروثیت کی سیاست کی وجہ سے پاکستان میں آج تک کوئی ادارہ نہیں بن سکا۔ انڈیا جس دن آزاد ہوا انہوں نے الیکشن کمیشن کا ادارہ کھڑا کیا، انہوں نے CBI کا ادارہ کھڑا کیا، انہوں نے فوج کی لمٹس کو ڈیفائن کیا، اور انہوں نے ایک ادارہ توڑا اور وہ وڈیرے کا انسٹیٹیوشن، اور ہم نے اسی وڈیرے کے انسٹیٹیوشن کو کبھی اسلام کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ اس کو ہم نے مضبوط کیا، اور آج وہ ہمارے سامنے، ان کے آگے سپولوں کے سپولے جو ہیں وہ پوری قوم کے سامنے جو ہے نا حکمران بن کے کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں انہوں نے الیکشن، آج CBI کا ادارہ آپ انڈیا میں دیکھیں، وزیر اعظم کو بتا دیں نا CBI آ رہی، اس کی ٹانگیں کانپ جاتی۔ الیکشن کمیشن بڑے سے بڑے لیڈر کو کہہ دیں نا اسٹینڈ اپ آن دا بینچ، تو وہ بینچ پہ کھڑا ہو جاتا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارا تو الیکشن کمیشن کے اوپر جو کمشنر کے اوپر جو ہے وہ اس کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنتا ہے آج کی ڈیٹ میں۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سیاسی اداروں کے بارے میں بھی عوام کو ڈیمانڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے سیاست کو موروثیت کے قبضے میں جو دے دی، پچھلے کتنے 57-54 سالوں سے پاکستان کے اندر 2 خاندانوں کی موروثیت ہے۔ ہم میں سے، سب میں سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ایفیلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن میں کسی کے پرسنل وینڈیٹا میں بات نہیں کر رہا، میں نے کبھی کسی کے فرد کے خلاف کچھ نہیں کہا، میں اصولی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پچھلے 54-55 سالوں میں جب سے آئین بنا ہے، ملک کے اندر 2 موروثیتوں کو اس طریقے سے مستحکم کر دیا ہے کہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہی اقتدار کی چوسنی منہ میں لے کے نکلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو وزیر اعظم ہوں اور میں کچھ اور ہوں۔ تو یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اس انڈیا میں دیکھیں، موروثیت چل رہی تھی نہرو خاندان کی، ایک چائے والے نے آ کے ساروں کو فارغ کر دیا۔ 10 سال اس لڑکے کو سڑکوں پہ 12 سال رولا ہے، جب اس نے عوام کے اندر سے نکل کے دوبارہ کھڑا ہوا ہے تو عوام نے خود سے اس کو عزت دی ہے، لیکن وہ اپنی موروثیت کی بنیاد پہ کچھ نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا اس موروثیت سے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اب اس ساری جو آج کی سچویشن ہے، اس میں وے فارورڈ کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، کم از کم ان کی ٹگیدرنیس جو ہے اس پہ میں تو بہت کام کر رہا ہوں اور سب لیڈر بھی کر رہے ہیں۔ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ایک سیاسی ایکتا، میں کسی الائنس کی بات نہیں کر رہا، الائنسوں کے تجربات لوگوں کے اچھے نہیں ہیں، سیاسی ایکتا کی شکل بنے گی جو کہ عوام کی نمائندہ یا عوام کے جذبات کی نمائندہ ہو۔
دوسرا میں بہت جلدی دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا ہمیں میثاق لانا پڑے گا، ایک ایسا کنسنسس کا ڈاکیومنٹ لانا پڑے گا جس ڈاکیومنٹ کے اوپر تمام اپوزیشن قیادت بھی، عوام بھی، اور پھر الٹیمیٹلی چل کے حکمران بھی اس کے تحت اپنے آپ کو لانے کے لیے پابند کریں۔ اس کے کچھ نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور یہ کام جو ہے یہ ہم جتنی جلدی کریں گے اتنی جلدی ملک کی مشکلات میں کمی ہوگی، کیونکہ آج ملک آخری بات یہی کروں گا کہ آج ملک بہت مشکل میں ہے، آج عام آدمی بہت مشکل میں ہے، آج ملک کی معیشت بہت مشکل میں ہے، آج ملک کی سیکیورٹی بہت مشکل میں ہے، آج ملک کا دفاع بہت بڑے چیلنج سے گزر رہا ہے۔ چین آتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے، IMF آتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے، امریکہ آتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے، مڈل ایسٹ آتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے، اور آپ کے لیڈروں کو سامنے بٹھا کے کرتے ہیں کہ بھائی پولیٹیکل ریکنسیلیشن کرو، سیاسی ٹکراؤ کو ختم کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چین کا وزیر آیا، اس نے ساروں کو بلایا، انہوں نے کہا PTI والوں کو بھی بلاؤ، ساروں کو بلاؤ، ادھر بٹھاؤ اور میں یہ بات کرنا ہے۔ جہاں آپ مانگنے کے لیے جاتے ہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بھئی پٹ یور ہاؤس ان آرڈر۔ اگر آپ معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مفاہمت کریں، اگر آپ اپنی سیکیورٹی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مفاہمت کریں۔ آج جو بلوچستان کے چیلنجز ہمیں ہیں، آج جو KPK اور پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، میں اس کی ایک وجہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں۔ بلوچستان کو ہم نے ایک لمبے عرصے سے ان کی اپنی نمائندگی سے محروم کیا۔ بلوچستان میں تو جو سینٹ میں بھی لوگ آتے ہیں وہ بھی بیچارے ان کے منتخب نہیں ہوتے، ان کے جو مقامی طور پہ منتخب حکومتیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ پورے ملک کے مرکز سے لے کے صوبوں تک جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کے عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ کوئی ایشو ایڈریس نہیں ہو پا رہا۔ بلوچستان کی ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے، ہزاروں خواتین جو ہیں اس کے اشارے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں سڑک پہ، برا من۔ پھر اسی طرح سے دہشت گرد بھی اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ KPK میں کیا ہوا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اور آخری بات کہہ دوں آپ کہ اس وقت حکومت بہت غلطی کر رہی ہے، وہ پنجاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے۔ میں اگلا چیلنج، اگر انہوں نے ریکنسیلیشن کا پروسیس آگے نہ بڑھایا تو حکومت کے لیے اگلا چیلنج میں پنجاب کے عوام کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ میری اس بات کو، میں ایک اب تو بزرگ ہی ہو گیا ہوں، یا آپ تو بہت جوان لگ رہے ہیں لیکن میں تو کافی بزرگ بھی لگ رہا ہوں، تو میں اپنی تمام سیاسی بزرگی کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ اسیسمنٹ دے رہا ہوں۔ میں نے الیکشن سے پہلے بھی دی تھی، اب بھی دے رہا ہوں کہ اگر پنجاب اب اگر کھڑا ہو گیا پھر سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، دوڑیں ہوں گی۔ دوڑنے سے پہلے ملک کے لیے اکٹھے بیٹھنے کا فیصلہ کر لیں، یہ میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے۔ بہت شکریہ آپ نے